علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل جیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل جیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر تیرے لب سے شنیدہ۔ سامعین محترم، شکر گزار ہوں قابل صد احترام حضرت مولانا حافظ شبیر احمد عثمانی حافظ اللہ تعالیٰ کا، کہ جنہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ رب کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ باشمول آپ سب کے مولانا کو صحت و سلامتی، عزت و آبرو، نیکی و تقوی، خیر و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اختصار ملحوظ خاطر ہے۔ انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ چند ایک اہم گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ سامعین محترم، مسئلہ ختم نبوت انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی 100 آیات جناب رسول اللہ کی 210 احادیث میں کہیں صراحتاً، کہیں کنایتاً، کہیں عبارت النص سے، کہیں اقتضاء النص سے، کہیں دلالت النص سے، کہیں اشارت النص سے اس امر کا اعلان کر دیا گیا کہ جناب رسول اللہ کی آمد کے بعد قیامت تک کسی بھی معنی و مفہوم میں کوئی نیا نبی، نہ ذلی نہ بروزی، نہ تشریح نہ غیر تشریح، کسی بھی معنی و مفہوم میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن مجید کی 100 آیات جناب رسول اللہ کی 210 احادیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ جناب رسول اللہ کی آمد کے بعد کسی معنی و مفہوم میں کوئی نیا نبی، کوئی نیا پیغمبر، کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں بھی لگا سکتے ہیں۔ مولانا مکی نے بھی اور مولانا شبیر احمد عثمانی
حفظ اللہ تعالیٰ نے جو سمندر کوزے میں بند کیا، بڑا پیغام ہے آج کی کانفرنس کا کہ جناب رسول اللہ کے زمانہ حیات میں اسلام کے دفاع اور تحفظ میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی، ان ساری جنگوں میں شہادت پانے والے صحابہ کی تعداد 259، اور جو جنگ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یمامہ کے مقام پہ لڑی گئی، اس جنگ میں شہادت پانے والے صحابہ کی تعداد 1200 ہے، اور ان 1200 میں سے 700 قرآن مجید کے حافظ اور عالم تھے۔ اور بھائیو، ہم کسی ڈاکو اور چور کو ایمان والوں کے ایمان پہ حملہ کرنے کی اجازت ہے؟ بیدار ہونا، ہوشیار رہنا، بیدار رہنا، جاگ کے رہنا۔ آج کی کانفرنس کا یہ پیغام کہ ہم جناب رسول اللہ کی ختم نبوت کی چوکھٹ کے چوکیدار، جب تک جان میں جان ہے اللہ کے فضل و احسان سے ہم اس چوکھٹ کی چوکیداری کرتے رہیں گے۔ اور میں نے آیت کریمہ پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آیت کریمہ دنیا قادیانیت کا ناطقہ بند کرنے کا ذریعہ، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ سے دنیا قادیانیت کا ناطقہ بند کر دیا ہے۔ اب ہم اس کی من چاہی کسی کو تفسیر کرنے دیں گے نہیں۔ آج کی کانفرنس میں میرے لیے اور آپ کے لیے سبق، آج سب نے لفظ خاتم النبیین کا معنی اور تفسیر یاد کر کے جانا ہے۔ یاد کریں گے کہ نہیں یاد کریں گے؟ اور مولانا اسی کام کے لیے ہر اتوار کو انہوں نے یہاں پہ کلاس بھی رکھی ہے۔ بڑا کام، عظیم کام، عظیم فریضہ، مولانا انشاءاللہ اس عظیم مشن کے لیے آپ کے قدم سے قدم، آپ کے شانہ سے شانہ ملا کے چلیں گے انشاءاللہ۔ اب سب سے پہلے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید، ہم تیرے دروازے پہ آئے ہیں، ہمیں خاتم النبیین کا معنی تو بتا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لفظ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ 7 مقامات پہ آیا ہے۔ کتنے مقامات پہ؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم علی قلوبکم، ختم علی سمعہ وقلبہ، اليوم نختم علی افواہہم فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک۔ کتنے مقامات ہیں؟ 7 مقامات۔ اب تفصیل کا وقت نہیں، صرف اشارہ کر کے آگے چلوں گا۔ تمام آیات میں قدر مشترک یہ ہے، ان تمام آیات کا پیغام یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح سے بند کر دینا، نہ اندر والا باہر آ سکے اور نہ باہر والا اندر جا سکے۔ پیغام یہ ہے کہ سلسلہ نبوت و رسالت میں موجود نہ کسی نبی کو اس سلسلے سے نکالا جا سکتا ہے، اور نہ ہی جناب رسول اللہ کی آمد کے بعد اس سلسلہ میں کسی کو ڈالا جا سکتا ہے۔ خاتم النبیین کا کیا معنی ہوا؟ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا، اللہ کا آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول۔ اب جناب رسول اللہ کے دروازے پہ جاتے ہیں، اللہ کے رسول ہمیں خاتم النبیین کا معنی بتائیے۔
فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. وقت کم ہے. جناب رسول اللہ نے خاتم النبیین کا معنی کیا فرمایا؟ لا نبی بعدی. خاتم النبیین کا معنی کیا ہے بولیے؟ لا نبی بعدی. اتنی پرزور آواز میں جواب دیجئے کہ آپ کے پڑوسی جاگ جائیں اور جس اندھیرے اور ضلالت اور گمراہی میں وہ پڑے ہوئے ہیں ان کے دل بھی انہیں بیدار کرنے کی کوشش کرے. بتاؤ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ لا نبی بعدی. اللہ کے رسول مزید بتلائیے. آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی. تیسرے مقام پہ فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحى بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عاقبي وانا العاقب الذي ليس بعده نبی. فرمایا اللہ نے میرا ایک نام عاقب بھی رکھا ہے اور فرمایا لوگوں یاد رکھنا عاقب کا معنی یہ ہے الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہوتا. حضرات گرامی قدر علماء کی ایک لمبی کتاب سٹیج پہ تشریف فرما. اللہ نے پھر موقع دیا انشاءاللہ تفصیلاً بات ہوگی. لیکن آج کی اس کانفرنس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے ایک ہیں، ایک ہیں، ایک ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی رہیں گے. نہ ہم کسی دجال کے دجل میں آئیں گے، نہ کسی فراڈی کے فراڈ میں آئیں گے، نہ کسی فریبی کے فریب میں آئیں گے، نہ کسی جالساز کی جالسازی میں آئیں گے. ایک مکہ بن کے، ایک طاقت اور قوت بن کے اللہ کے فضل و احسان سے منکرین ختم نبوت سے ٹکرائیں گے. اور جو بھی راستے میں آئے گا اللہ کے فضل و احسان سے پاش پاش کر دیا جائے گا. جزاک اللہ. حضرات گرامی